والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دل کے خراب ہوتا ہے جب غم سے ہار کے مولا سکون ملتا ہے تم کو
میرا دامن سوال خیرات دیے مجھے اصغر پوار کے دل میں خراب فقر شاہ عجم کب یاد مجھے فرماؤ گے اے فقر عرب شاہ عجم کب یاد مجھے فرماؤ گے اے نازش کعبہ شم حرم کب یاد مجھے فرماؤ گے اے نازش کعبہ شم حرم کب یاد مجھے فرماؤ گے رو رو کے دعا کب تک مانگوں کب تک میں دامن پھیلاؤں کب تک میں سہوں خط کے ستم کب یاد مجھے فرماؤ گے کب تک میں سہوں خط کے ستم کب یاد مجھے فرماؤ گے اے فخر عرب اے شاہ عجم کب یاد مجھے فرماؤ گے سجدہ کے لیے ایک سجدہ کے لیے ایک مدت سے بیتاب ہے میری پیشانی کب مجھ کو ملیں گے نقش قدم کب یاد مجھے فرماؤ گے کب مجھ کو ملیں گے نقش قدم کب یاد مجھے فرماؤ گے اے فخر عرب اے شاہ عجم کب یاد مجھے فرماؤ گے ناد علم داد علم کہنے کے لیے سینہ میں تنگی کرتا ہے کہنا ہے بہت کچھ وقت ہے کم کب یاد مجھے فرماؤ گے کہنا ہے بہت کچھ وقت ہے کم کب یاد مجھے فرماؤ گے اے فخر عرب اے شاہ عجم کب یاد مجھے فرماؤ گے سرکار کا میں سرکار کا میں کہلاتا ہوں سرکار سے نسبت ہے مجھ کو مٹنے کو ہے اس نسبت کا بھرم کب یاد مجھے فرماؤ گے مٹنے کو ہے اس نسبت کا بھرم کب یاد مجھے فرماؤ گے اے فخر عرب اے شاہ عجم کب یاد مجھے فرماؤ
السیر اب پوچھتا ہے باتی دینم کب یار مجھے فرماؤ گے اب پوچھتا ہے باتی دینم کب یار مجھے فرماؤ گے اے فخر عرب اے شاعر عجم کب یار مجھے فرماؤ گے صلی بلبل کو گل پسند گلوں کو صبا ہم بلبل کو گل پسند جنائے باخر دے جہاں کا پیدا ہوا آج نائے باخر دے جہاں کا مسند نشین مرتضی
علی کا دور چلے دوست روشنی کا دور چلے یہاں ذکر علی کا دور چلے یہاں ذکر علی کا دور چلے دل جلے تو جلے منافق کا محوے کرم ملیں گے ہر وقت میرے مولا محوے کرم ملیں گے تم دم بدم پکارو وہ دم بدم ملیں گے تم دم بدم پکارو میرے مولا محوے کرم ملیں گے ہم خارشاہدی ہیں جس سے بھی ہم ملیں گے آنکھیں بھی نم ملیں گی دامن بھی ہم ملیں گے آنکھیں بھی نم ملیں گی دامن بھی نم ملیں گے ہر وقت میرے مولا محوے کرم ملیں گے غور کی یادار کی منزل جو حق کے فدائی ثابت قدم ملیں گے جو حق کے فدائی ثابت قدم ملیں گے ہر وقت میرے مولا محوے کرم ملیں گے رت روشنی رت روشنی کو بتلاتی رہی سے حیدر کے دشمنوں سے کس طرح ہم ملیں گے حیدر کے دشمنوں سے کس طرح ہم ملیں گے ہر وقت میرے مولا محوے کرم ملیں گے قدموں میں مرتضیٰ قدموں میں مرتضیٰ کے جب سر جھکاؤں گا میں قدموں سے میرے بڑھ کر جاؤ حشر ملیں گے قدموں سے میرے بڑھ کر جاؤ حشر ملیں گے ہر وقت میرے مولا محوے کرم ملیں گے وہ دوش مصطفیٰ وہ دوش مصطفیٰ ہو یا عرش کبریائی
ہر وقت میرے مولا محو کرم ملیں گے ایک جاہ دو ایک جان ہے دو غالب عباس اور سکینہ ہر وقت تم کو ایک جا مشکو والا ملیں گے ہر وقت تم کو ایک جا مشکو والا ملیں گے ہر وقت میرے مولا محو کرم ملیں گے ہم کو تلاش کرے ہم کو تلاش کرتا محشر میں جو بھی آئے کہہ دو سعید اس سے کوثر پہ ہم ملیں گے کہہ دو سعید اس سے کوثر پہ ہم ملیں گے ہر وقت میرے مولا محو کرم ملیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم معزز سامعین حضرات، قصیدہ خوانی کے بعد بغیر کسی تمہید کے جن کی محنت سے سرفراز ہو پھر اسلام جن کی محنت سے سرفراز ہو پھر اسلام جن کی محنت سے سرفراز ہو پھر اسلام درد سے جن کو ملا علم شریعت کو دوام ان کا نام آتے ہی بے ساختہ دل کہتا ہے صادق آل محمد پہ درود و سلام دین کی تاریخ جب اس نام کو دہرائے گی دین کی تاریخ جب اس نام کو دہرائے گی ہر معلم کی جبیں تعظیم کو جھک جائے گی جعفر صادق کی عظمت کا ہے یہ زندہ ثبوت اب قیامت تک شریعت جعفری کہلائے گی سکے کی اہمیت میں کسے کیا کلام ہو سکے کی اہمیت میں کسے کیا کلام ہو دنیا کے کاروبار کا جس پر نظام ہو رضوان کے ملک میں مگر سکہ چلے گا وہ جس پر خدا ہوا محمد کا نام ہو عزیزاً سید بشارت حسین عقیل سلم سید بشارت حسین عقیل صلوات سے آیت اللہ سے پر السلام علیکم چار شعر آج کے اندر چار لوگ میراج پیغمبر کے قائل ہیں مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ میراج پیغمبر کے قائل ہیں مگر لوگ میراج پیغمبر کے قائل ہیں مگر بات حیدر کی آئی تو برا مان گئے بات حیدر کی آئی تو برا مان گئے سب کا اقرار کیا جسم کا انکار کیا سب کا اقرار کیا جسم کا انکار کیا ہم نے نالین دکھایا تو برا مان گئے ہم نے نالین دکھایا تو برا مان گئے مفتی بنے حافظ بنے عالم بنے امام مفتی بنے حافظ بنے عالم بنے امام تم کو رسول پاک نے کتنا سکھا دیا تم کو رسول پاک نے اتنا سکھا دیا
कैसे चुकाया आपने एहसान मोहम्मदी, कैसा कैसा चुकाया आपने एहसान मोहम्मदी, कैसा चुकाया आपने एहसान मोहम्मदी, जिसने सिखाया इसको ही जाहिल बता दिया, जिसने सिखाया। मुकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो, मुकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो। हैदर की विलायत का सदा राज रहेगा, हैदर की विलायत का सदा राज रहेगा। हर दौर अली मौला का मोहताज रहेगा, हर दौर अली मौला का मोहताज रहेगा। मौला तेरी अजमतों को इलाक छिपाए, मौला तेरी अजमतों को इलाक छिपाए, तू मिल्लत इस्लाम का सरताज रहेगा। कब तक अली की साथ से दामन बचाओगे, कब तक अली की साथ से दामन बचाओगे। मर भी गए तो कब्र में इनको ही पाओगे, मर भी गए तो कब्र में इनको ही पाओगे। मीज़ान पे सिराज पे हर जगह अली, मीज़ान पे सिराज पे हर जगह अली। बचकर कहीं गए तो जहन्नम में जाओगे। जितने औसाफ मोहम्मद के निगहबान में हैं, जितने औसाफ मोहम्मद के निगहबान में हैं, गौर से देख ये सब सूरह आले इमरान में हैं, गौर से देख ये सब सूरह आले इमरान में हैं। एक आगोश में बैठे हैं नबी और अली, एक आगोश में बैठे हैं नबी और अली। दोए कुरान मगर एक जुस्तान में हैं, दोए कुरान। हज़रत सैयद मोहम्मद ताहिर नजफी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माना कि ये असहाब अकीदत के नशा हैं, माना कि ये असहाब अकीदत के नशा थे। तस्लीम क्या अहमद मुरसल की जान थे। नामों से सहाबा के खतीबों से ये पूछो, नामों से सहाबा के खतीबों से ये पूछो, ये लोग मोहम्मद के जनाजे में कहाँ थे। अर्श वाले भी उसे उख्दे कुशा कहते हैं, क्या कहने, अर्श वाले भी उसे उख्दे कुशा कहते हैं। दर पे झुक झुक के नबी सल्ले अला कहते हैं। अहमको उसको बशर कहने से परहेज करो, अहमको उसको बशर कहने से परहेज करो, जिसके दामाद को कुछ लोग खुदा कहते हैं। दिल में नबी की याद ने दायरा लगा दिया, दिल में नबी की याद ने दायरा लगा दिया। सारे गमों से आपने मुझको छुड़ा दिया। कुर्बान जाऊं या नबी तेरे जमाल पर, कुर्बान जाऊं या नबी तेरे जमाल पर। तुमने तो पत्थरों को भी कलमा पढ़ा दिया, तुमने तो पत्थरों को भी कलमा पढ़ा दिया। क्या पता तुझको मुसलमान किसे कहते हैं, क्या पता तुझको मुसलमान किसे कहते हैं। क्या खबर साहिबे ईमान किसे कहते हैं। पहले पढ़ जाके मोहम्मद के निके नामे को, पहले पढ़ जाके मोहम्मद के निके नामे को, फिर तो समझेगा कि इमरान किसे कहते हैं। अजीज़म सैयद अली अब्बास रज़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलवात पढ़े आप हज़रात का आवाज़ बुलंद। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوا واہ 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 ذکر نبی سے کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوا تم سے بڑا زمانے میں جاہل نہیں ہوا ذکر نبی سے کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوا تم سے بڑا زمانے میں جاہل نہیں ہوا اس کو بتا رہے ہو پیغمبر کا جانشین جو میت رسول میں شامل نہیں ہوا اس کو بتا رہے ہو پیغمبر کا جانشین جو میت رسول میں شامل نہیں ہوا آج امکان کی دنیا کا ولی آیا ہے آج امکان کی دنیا کا ولی آیا ہے ختم ہے جس پہ سخاوت وہ سخی آیا ہے ختم ہے جس پہ سخاوت وہ سخی آیا ہے ہر طرف گونج رہی ہے یہ صدائے ناطق ہر طرف گونج رہی ہے یہ صدائے ناطق آج آدم سے بھی پہلے کا نبی آیا ہے ہر طرف گونج رہی ہے یہ صدائے ناطق آج آدم سے بھی پہلے کا نبی آیا ہے صلوات پڑھیں محمد خدا کا جو ہے وہ منشا میرے رسول کا ہے خدا کا جو ہے وہ منشا میرے رسول کا ہے حیات و موت پہ قبضہ میرے رسول کا ہے حیات و موت پہ قبضہ میرے رسول کا ہے وہ جس کی پیاس نے سیراب کر دیے دریا وہ جس کی پیاس نے سیراب کر دیے دریا یہ جان لو وہ نواسا میرے رسول کا ہے یہ جان لو وہ نواسا میرے رسول کا ہے حسین تابہ ابد اب رہے گا زندہ باد حسین تابہ ابد اب رہے گا زندہ باد یہ میرا کب ہے یہ نعرہ میرے رسول کا ہے یہ میرا کب ہے یہ نعرہ میرے رسول کا ہے غم حسین پہ اب آنچ آ نہیں سکتی غم حسین پہ اب آنچ آ نہیں سکتی علی کی تیغ ہے پہرا میرے رسول کا ہے غم حسین پہ اب آنچ آ نہیں سکتی علی کی تیغ ہے پہرا میرے رسول کا ہے فلک سے جا کے پلٹ آئے گرم ہے بستر فلک سے جا کے پلٹ آئے گرم ہے بستر یہ معجزہ بھی تو تنہا میرے رسول کا ہے یہ معجزہ بھی تو تنہا میرے رسول کا ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد کہ ایمان علی ایکان علی اور دین کا ہے سلطان علی ایمان علی ایکان علی اور دین کا ہے سلطان علی بے باک علی بے مثل علی ہر مقتل میں رحمان علی بے باک علی بے مثل علی ہر مقتل میں رحمان علی پتوار علی پیکار علی پا مردی کی پہچان علی پیکار علی پتوار علی پا مردی کی پہچان علی تقدیر علی تدبیر علی تدہیر کی ہے میزان علی سینے سے لگا لیں گے تم کو سلمان سے بس حیدر بولو قرآن مدد فرمائے گا قرآن سے بس حیدر بولو ایمان کو طاقت ملتی ہے ایمان سے بس حیدر بولو شجرے کا پتہ چل جائے گا انجان سے بس حیدر بولو شجرے کا پتہ چل جائے گا انجان سے بس حیدر بولو جی ہوش وہی انسان ہے بس جو عقل کا تالا کھولے گا جو پاک نسب کا وارث ہے وہ مولا مولا بولے گا وہی انسان ہے بس جو عقل کا تالا کھولے گا جو پاک نسب کا وارث ہے وہ مولا مولا بولے گا ثابت بھی علی ثروت بھی علی انسان کا ہے معیار علی جرت بھی علی جاذب بھی علی ہے عزم کی ایک دیوار علی حاصل بھی علی ساحل بھی علی ہے رب کی قسم کرار علی خلقت بھی علی قدرت بھی علی ہر میدان جرار علی سنسار علی ہر بار علی ہے دنیا کی تنویر علی شبگیر علی شبیر علی ہم سب کی ہے تقدیر علی صدبار علی زوبار علی طیب بھی علی تطہیر علی زرغام علی زوریز علی ظالم کے لیے شمشیر علی مومن کے دل و جاں سے اولا حیدر 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 حیدر
مرسل نے کہا جس کو مولا حیدر 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 حیدر، اللہ کی ہے مخصوص عطا حیدر 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 حیدر، ہے پاک لہو کی ایک صدا حیدر 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 حیدر، ہے پاک لہو کی ایک صدا حیدر 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 حیدر۔ یہ سچ ہے شرافت کے سارے احساس مدد فرمائیں گے، حیدر کی محبت دل میں ہو عباس مدد فرمائیں گے، کہ ظاہر بھی علی حیدر بھی علی ہر انسان کا یاور بھی علی، طاہر بھی علی حیدر بھی علی ہر انسان کا یاور بھی علی، ذاکر بھی علی ظاہر بھی علی ذاکر بھی علی ساقی بھی علی کوثر بھی علی عزت بھی علی حکمت بھی علی بے مثل علی بہتر بھی علی غازی بھی علی طاقت بھی علی تنہا بھی علی لشکر بھی علی۔ اس نہج بلاغہ نے اب تک مجھ کو جو بتائی ہے دنیا، الفاظ کے سانچے میں رکھ کر کیا خوب دکھائی ہے دنیا، انگریز کو آخر کہنا پڑا بے مثل سجائی ہے دنیا، یا تم نے بنتے دیکھی ہے یا تم نے بنائی ہے دنیا، یا تم نے بنتے دیکھی ہے یا تم نے بنائی ہے دنیا، ہر ایک زباں پہ کیوں نہ ہو ہر آن قصیدہ حیدر کا، کہتا ہے نظام قدرت بھی کونین ہے صدقہ حیدر کا، کہ حیدر سے عداوت مت رکھنا، حیدر کی عداوت ٹھیک نہیں، جو ان کا مخالف ہے اس کی کوئی بے عبادت ٹھیک نہیں، اے منکر روح قرآن سن تیری یہ تلاوت ٹھیک نہیں، انجان ہے بے کے نقطے سے ایسی بھی شرافت ٹھیک نہیں، انجان ہے بے کے نقطے سے ایسی بھی شرافت ٹھیک نہیں، بے عقل ہے تو پتھر کے صنم سینے سے لگا کے بیٹھا ہے، حیدر سے عداوت رکھتا ہے کعبے میں بھی آ کر بیٹھا ہے، کہ اے حضرت آدم بتلاؤ یہ علم کی دولت دی کس نے، موسیٰ جو کلیم خالق ہیں لہجے کو سلاست دی کس نے، یوسف جو تمہارے چچے ہیں بے مثل یہ صورت دی کس نے، اسلام کی پہلی دعوت میں مرسل کی شہادت دی کس نے، ہر ایک نبی نے عزت سے ولیوں کے ولی کا نام لیا، کچھ اور مشیت شاد ہوئی جب سب نے علی کا نام لیا۔ مولوی آغا سید مرتضی موسوی جزائری غدیری نور الافاضل مدرسہ سے میں خواہش کروں گا کہ وہ آئیں اور کلام سنا کر نورانیت رشک میں اضافہ فرمائیں، آپ حضرات صلوات سے استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ ایک دو خطا اور نعت کے چند سلام پڑھے محمد ایمان۔ ہر نقطہ محمد کا، ہر ایک سورہ محمد کا، ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک سورہ محمد کا، کلام پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا، کہ ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک سورہ محمد کا، کلام پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا، وہ کوڑا ڈالنے والے وہ پتھر مارنے والے، وہ کوڑا ڈالنے والے وہ پتھر مارنے والے، سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا، بدلہ نہیں رستہ محمد کا، کہ مہربانی کہاں سے لاؤ گے، مہربانی کہاں سے لاؤ گے، حق بیانی کہاں سے لاؤ گے، مہربانی کہاں سے لاؤ گے، حق بیانی کہاں سے لاؤ گے، جس کا سایہ نہیں ملا تم کو اس کا ثانی کہاں سے لاؤ گے۔ آیت رسول پاک کی سورہ رسول کا، آیت رسول پاک کی سورہ رسول کا، ہے رب کی کائنات میں سکہ رسول کا، باخر کی شکل میں کبھی صادق کی شکل میں، باخر کی شکل میں کبھی صادق کی شکل میں، حق کی زبان سے سنتے ہیں لہجہ رسول کا، حق کی زبان سے سنتے ہیں لہجہ رسول کا، کہ اپنی نقاب الٹے کا حیدر کا لاڈلا، اپنی نقاب الٹے کا حیدر کا لاڈلا، آئے گا پھر پلٹ کے زمانہ رسول کا، آئے گا پھر پلٹ کے زمانہ رسول کا، کہ یہ بات سچ ہے صاحب سایہ نہیں ہے وہ، یہ بات سچ ہے صاحب سایہ نہیں ہے وہ، پھر بھی سروں پر سایہ ہے، پھر بھی سروں پر اپنے ہے سایہ رسول کا، پھر بھی
सरों पर अपने है साया रसूल का, कि पुश्ते नबी पर फख्र मशीयत सवार है, कि पुश्ते नबी पर फख्र मशीयत सवार है, इस वास्ते तवील है सजदा रसूल का। पुश्ते नबी पर फख्र मशीयत सवार है, इस वास्ते तवील है सजदा रसूल का, कि साबित हुआ है बिज़अत मिन्नी के कौल से, साबित हुआ है बिज़अत मिन्नी के कौल से, है हजरत बतूल भी टुकड़ा रसूल का। साबित हुआ है बिज़अत मिन्नी के कौल से, साबित हुआ है बिज़अत मिन्नी के कौल से, है हजरत बतूल भी टुकड़ा रसूल का, कि सादिक कहा है इल्म के परवरदिगार ने, सादिक कहा है इल्म के परवरदिगार ने, सच्चा है कितना देखिए बेटा रसूल का, सच्चा है कितना देखिए बेटा रसूल का। सलावत पढ़े ये बात सच है साहिबे साया नहीं है वो, फिर भी सरों पे अपने है साया रसूल का। हमसे न पूछे आप कि क्या है रसूल का, हमसे न पूछे आप कि क्या है रसूल का, दुनिया रसूल की है जमाना रसूल का, दुनिया रसूल की है जमाना रसूल का, तो जिसमें रसूल पाक का साया न ढूंढिए, है सर पे कायनात के साया रसूल का। आइए हज़रात, अशार खानी के बाद आइए अब शुअरा हज़रात अपना कलाम सुनाने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले बगैर किसी तमहीद के आवाज़ तो देना चाह रहा था जनाब मोहम्मद अब्बास अफंदी साहब को शायद यादगार शायर अबुल फज़ल, लेकिन चूँकि मोहतरम रज़ा मूसवी साहब तशरीफ़ तो लाए हैं लेकिन वो अपना कलाम सुनाने के मौक़िफ़ में नहीं है, लिहाजा उनका कलाम आप हज़रात की इजाज़त से मैं सुना देता हूँ। सलवात पढ़े आप हज़रात का आवाज़। सलवात पढ़े आप हज़रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलब ये लुत्फ़े हक़ से इल्म का शहकार हो जाए, बफ़ैज़े इल्म दानिश नाज़िशे किरदार हो जाए, दुआएं दे उन्हें सरकार इब्राहीम की उल्फत, कुछ इस अंदाज से मिंबर पे जलवा बार हो जाए। ये बच्चे हैदरे सफदर के सदक़े में बड़े होकर, ये बच्चे हैदरे सफदर के सदक़े में बड़े होकर, उलूमे दीन की एक आहनी दीवार हो जाए, उलूमे दीन की एक आहनी दीवार हो जाए, बने ऐसे मुजाहिद कारज़ारे इल्म व दानिश के, सिपाहे जहल से जो बरसरे पैकार हो जाए, बचाकर फिक्र का दामन रईसों के कसीदों से, सना खाने नबियों इतरते अतहार हो जाए, हिफाजत ये करे अपने अमामा के तक़द्दुस की, हिफाजत ये करे अपने इमामा के तक़द्दुस की, जो वक्त आए हरीफे जुब्बो दस्तार हो जाए,
اور یہ مطلب ہے کہ میرے سرکار کے جو واقف اسرار ہو جائیں، میرے سرکار کے جو واقف اسرار ہو جائیں، وہی انسان جہاں میں عارف غفار ہو جائیں۔ سفر جاری رہے سانسوں کا میری ان کی الفت میں، سفر جاری رہے سانسوں کا میری ان کی الفت میں، یہ جانو دل فدائے احمد مختار ہو جائے۔ سفر جاری رہے سانسوں کا میری ان کی الفت میں، یہ جانو دل فدائے احمد مختار ہو جائے۔ کسی سے اس نبی کے حسن کی تعریف کیا ہوگی، کسی سے اس نبی کے حسن کی تعریف کیا ہوگی، مسیح و خضر جس کے طالب دیدار ہو جائے۔ کسی سے اس نبی کے حسن کی تعریف کیا ہوگی، مسیح و خضر جس کے طالب دیدار ہو جائے۔ رسولوں کی ہوئی تخلیق جب ان کے پسینے سے، رسولوں کی ہوئی تخلیق جب ان کے پسینے سے، نہ کیوں افضل رسولوں سے میرے سرکار ہو جائے۔ پکڑ کر جعفر صادق کا دامن اپنے ہاتھوں سے، مسلمہ دین خالق کے امانت دار ہو جائیں۔ پڑھ کر جابر حنان کی سیرت تدبر سے، تو قائل حکمت جعفر کے سب اغیار ہو جائیں۔ مقدر بن گئی ہو بغض حیدر کی گھٹن جن کا، مقدر بن گئی ہو بغض حیدر کی گھٹن جن کا، وہ اپنی زندگی سے کیوں نہ پھر بیزار ہو جائیں۔ مقدر بن گئی ہو بغض حیدر کی گھٹن جن کا، وہ اپنی زندگی سے کیوں نہ پھر بیزار ہو جائیں۔ ہمارے جینے مرنے کا سہارا ہے عزاداری، کیا کہنے، ہمارے جینے مرنے کا سہارا ہے عزاداری، وگرنہ روز و شب کے مرحلے دشوار ہو جائیں، وگرنہ روز و شب کے مرحلے دشوار ہو جائیں۔ جہاں میں ہو مخالف، جہاں میں جو مخالف ہے عزاداری سرور کے، جہاں میں جو مخالف ہے عزاداری سرور کے، جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ جہاں میں جو مخالف ہے عزاداری سرور کے، جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ رضا یہ سوچ کر قمبر مدینے میں چلے آئے، رضا یہ سوچ کر قمبر مدینے میں چلے آئے، کہ شاہی چھوڑ کر مولا کے خدمتگار ہو جائے۔ یہ حضرات نواب علی محسن خان صاحب سے میں ادباً معاملہ کروں گا کہ وہ آئے اور اپنا کلام سنا کر نورانیت جشن میں اضافہ فرمائے، خدا صلوات سے استقبال فرمائے۔ طواف کعبہ جو کرنے چلا مدینے سے، طواف
کعبہ جو کرنے چلا مدینے سے، رسول کا ہی قصیدہ پڑھا مدینے سے، رسول کا ہی قصیدہ پڑھا مدینے سے، نبی کے علم کا اخلاق کا بنا شاہد، نبی کے علم کا اخلاق کا بنا شیدا، جو ان کی زیست میں ہو کر گیا مدینے سے، ان کی زیست میں ہو کر گیا مدینے سے، ہمیں وہ خوشبوئیں جنت کی دینے آئی ہے، ہمیں وہ خوشبوئیں جنت کی دینے آئی ہے، جو ہو کے آئی ہے باد صبا مدینے سے، جو کہ آئی ہے باد صبا مدینے سے، دوام پا گیا اسلام جب ہوا محسوس، دوام پا گیا اسلام جب ہوا محسوس، تو سوئے کعبہ چلے مصطفیٰ مدینے سے، تو سوئے کعبہ چلے مصطفیٰ مدینے سے، جناب عظمت کعبہ انہی سے قائم ہے، جناب عظمت کعبہ انہی سے قائم ہے، ملی ہے راہ نجف کربلا، کیا کہنے جناب عظمت کعبہ انہی سے قائم ہے، ملی ہے راہ نجف کربلا مدینے سے، اسی شہر میں ہے موجود پنجتن کا مقام، اسی شہر میں ہے موجود پنجتن کا مقام، نہیں ہے باغ ارم یوں جدا مدینے ارم یوں جدا مدینے سے، رکھے گی دین کو تازہ یہ اب قیامت تک،
گی دین کو تازہ اب قیامت تک، چلی جو عشق علی کی ہوا رکھے گی دین کو تازہ اب قیامت تک، چلی جو عشق کیا کہنے علی کی واہ، 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 ہوا واہ۔ مدینے سے آپ شیئر پیش کر رہا ہوں۔ حسین دین بچانے کا وعدہ کرتے ہی، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ حسین دین بچانے کا وعدہ کرتے ہی، اٹھی ہے صلی اللہ کی صدا، یہ صلی اللہ کی صدا، واہ 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 واہ۔ حسین دین بچانے کا وعدہ کرتے ہی، اٹھی ہے صلی اللہ کی صدا مدینے سے، وہ تخت شاہی سے اب بڑھ کے بن گیا محسن، وہ تخت شاہی سے اب بڑھ کے بن گیا محسن، میں ساتھ لایا تھا جو بوریا شاہی سے اب بڑھ کے بن گیا محسن، میں ساتھ لایا تھا جو بوریا مدینے سے، رسول کا ہی قصیدہ پڑھا مدینے سے۔ یادگار شاعر ابوالفضل جناب محمد عباس آفندی صاحب سے ربن معذورہ کروں گا کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت النبوت میں عقیدت کے پھول نچھاور کرے۔ آپ حضرات صلوات سے استقبال کریں، بآواز بلند آ رہے صلوات۔ جب لیا نام علی موسم سہانا ہو گیا تو مشکلوں سے دور ہونے کا بہانہ ہو گیا، کیوں نہیں کہتے رضا جنگ احد کے بعد سے لافتہ الا علی قومی ترانہ ہو گیا، کوئی باقی نہ تھی افتاد تجھے کیا معلوم، صبر کی تابع خدا دا، ایک مختار کے جھٹکے کی نہ تھی زنجیریں، کیا کہنے قوت سید سجاد، ایک مختار کے جھٹکے کی بقا کا دین کی سامان کر گئے جعفر، بقا کا دین کی سامان کر گئے جعفر، تمام مشکلیں آسان کر گئے جعفر، تمام مشکلیں
آسان کر گئے جعفر غدیر میں جسے سرکار نے لگایا تھا، غدیر میں جسے سرکار نے لگایا تھا، اس ایک شجر کو گلستان کر گئے جعفر۔ غدیر میں جسے سرکار نے لگایا تھا، غدیر میں جسے سرکار نے لگایا تھا، اس ایک شجر کو گلستان کر گئے۔ کرتا ہوں کہ غیروں سے کوئی ربط نہ، نسبت کسی سے ہے، غیروں سے کوئی ربط نہ، نسبت کسی سے ہے، دنیا میں کام ہم کو نبی آخری سے ہے، دنیا میں کام ہم کو نبی آگہی سے ہے، نعت نبی تلاوت قرآن سے کم نہیں، نعت نبی تلاوت قرآن سے کم نہیں، اور حمد رب کا سلسلہ نعت نبی سے ہے، اور حمد رب کا سلسلہ نعت نبی سے ہے، میلاد مصطفیٰ میں ہے سرشار دو جہاں، یہ لطف بے خودی میں حب نبی سے ہے، یہ لطف بے خودی میں حب نبی سے ہے۔ فوق البشر کے بعد میں سائے کا کیا سوال، فوق البشر کے بعد میں سائے کا کیا سوال، نور ازل کا ربط جو نور نبی سے ہے، نور ازل کا ربط جو نور نبی سے ہے، یہ محرمہ نجوم، یہ گلشن، یہ کہکشاں، یہ کائنات آپ کی جلوہ گری سے ہے، یہ کائنات آپ کی جلوہ گری سے ہے۔ سب سے بڑا یہ اجر رسالت کا ہے ثبوت، دل میں جلا ہے جو الفت آل نبی سے ہے، دل میں جلا جو الفت آل نبی سے ہے۔ ذکر علی تلاوت قرآن سے کم نہیں، یہ حکم کردگار زبان نبی سے ہے، ذکر علی تلاوت قرآن سے کم نہیں، یہ حکم کردگار زبان نبی سے ہے۔ یہ شعر پہ توجہ کا طالب ہوں کہ بستر نبی کا تیغوں کے سائے سکون کی نیند، بستر نبی کا تیغوں کے سائے سکون کی نیند، مردانگی کی آبرو ذات علی سے ہے، بستر نبی کا تیغوں کے سائے سکون کی نیند، مردانگی کی آبرو ذات علی سے ہے۔ آخر نظر ہے کہ یہ دل ہمارا اور یہ عشق شہ امم، کیا کہنے، یہ دل ہمارا اور یہ عشق شہ امم، یہ رابطہ نگینے کا انگشتری سے ہے، یہ رابطہ نگینے کا انگشتری سے ہے۔ مقصد ہے کہ عباس میں ہمیں فکر ہے نعت رسول میں، اس کا شرف جو کچھ ہے وہ مدح نبی سے ہے۔ آئیے حضرات، اب میں تقریر کے لیے ادباً التماس گزار ہوں خطیب منبر سنونی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرتضیٰ علی نجفی صاحب جملہ و کعبہ، فاضل قوم، فاضل اشرف اور نور فاضل مدرسہ، کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص بیان سے نورانیت جشن میں اضافہ فرمائے۔ آپ حضرات سلوات سے استقبال کریں بآواز بلند۔ رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمنافقين ولا إله إلا الله رب العالمين أحسن الخالقين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين محب الفقراء والمساكين المخاطب بطه وياسين والملقب بالرحمة للعالمين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الصابرين الشاكرين الذاكرين الواعظين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن عزیزان محترم، اب اس کے سلسلہ ذکر کو آگے بڑھایا جائے. اولاً آپ کی خدمات میں اس بات کی وضاحت پیش کر دوں کہ ذکر تو حجت الاسلام مولانا نذیر احمد مصری صاحب قبلہ کرنے والے تھے. چونکہ ناسازیے تباہ کی بنا پر استاد محترم کا حکم ہوا. بہرحال یہی وہ یقیناً خدا ان کو اور تمام مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. یقیناً یہ وہ ذکر ہے کہ جہاں نیتوں پر ثواب ملتا ہے. تو یقیناً مولانا موصوف محترم کے لیے ثواب تو بہرحال ہے، اور اسی کے ساتھ حصول سعادت میرے لیے بھی ہو گئی. زیادہ زحمت نہیں دینا. یہ وہ عظیم ترین لمحات اور ایسی پر مسرت گھڑیاں ہیں کہ جن کی سب سے پہلے ہم مبارکباد آپ کے اور ہمارے زمانے کے وارث امام زمانہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. یوں تو جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں تذکرہ اور خطاب پیغمبر اکرم سے ہے، اور ذکر اس انداز سے ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے ازواج کا ساتھ میں ذکر کیا اور ادائی مہر کا ذکر کیا. اگر دیکھا جائے یوں تو قرآن مجید کا ہر حصہ ذات والا صفات پیغمبر اکرم اور اہل بیت نبی کی شان و فضیلت کو قدم قدم پر بیان کرتا ہے. اس نبی کی عظمت کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جس کی ایک ایک ادا پر پروردگار عالم نے قسم کھائی ہو، جس کے تذکرے کو پروردگار عالم نے الگ الگ انداز میں یہاں تک پیش کیا کہ اپنا حبیب جس زمین پر قدم رکھ دے، اللہ نے اس زمین کو اتنا بلند کر دیا کہ اس زمین کی پروردگار عالم نے قسم کھا دی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اور آیت مبارکہ
गवाह है इस बात पर। जरा तसव्वुर करें आप उस नबी की आजमत और बुलंदी क्या होगी कि जिसके कदम जमीन पर पड़ जाए तो अल्लाह उसे आयत मुबारका की शक्ल में सुबह क़यामत तक महफूज कर दे। तो जिसके कदम का और जिसके कदम मुबारक की इतनी बरकत हो तो जो दोषे रिसालत पर सवार हो जाए, कितनी अजमत होगी, कितनी बुलंदी होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, जब भी तज़किरा पैगंबर अकरम का होगा साथ में मौलाए कायनात का जिक्र बिल्कुल होगा। इसीलिए होगा कि दो अलग नहीं है बल्कि एक ही नूर के दो हिस्से हैं। आप और हम जुदा नहीं कर सकते। जमाने ने लाख कोशिशें की हैं। तारीख हवाले से अगर आप देखा जाए, हयात पैगंबर अकरम, सिन्न ज़ाहिरी अगर देखा जाए, पैगंबर अकरम का भी 63 साल, मौलाए कायनात का भी सिन्न ज़ाहिरी 63 साल। कितने हवालों से अगर हम गौर व फिक्र करने लगे, जहां सिफात नूरानियत का जिक्र है वहीं पर सिफात और कमालात भी एक जैसे नजर आते हैं। कल ही हमने जो आमाल गुजरे हैं सदर रबीउल अव्वल के, उस आमाल में जियारत वारिद हुई जो आपके हमारे छठे इमाम जाफर सादिक इमाम ने जो जियारत मुबारका कल की तारीख की मुनासिबत से, विलादत पैगंबर अकरम की मुनासिबत से जो जियारत पढ़ने का हुक्म दिया, उस जियारत मुबारका के अगर हम एक एक फिक्रे को अगर गौर करने लगे अज़ीज़ान मोहतरम, तो हमारे लिए यकीनन मारिफत के गोशे भी जाहिर होते हैं और एक सीरत इमामत भी जाहिर होती है। आज कुछ लोग हैं तो बार बार ये एतराज भी करते हैं और शायद सवालात भी उनके जहन में आते होंगे कि भाई क्या जरूरत है, फज़ाइल सबको पता है, फिर फज़ाइल दोहराए क्यों जा रहे हैं? वही खैबर का जिक्र हर बार, वही कंदक का तज़किरा, वही जंगों का तज़किरा, वही फज़ाइल क्यों दोहराए जा रहे हैं? तो जाए बारगाह इस्मत और तहारत में सवाल करें। इमाम ने जियारत जो तालीम दी है, कल की जियारत के एक एक फिक्रे को उठाकर देखे आप, और इमाम ने यही तालीम दिया जिसमें एक एक फिक्रे में मौलाए कायनात की एक एक फजीलत को बयान किया। वही खैबर का जिक्र किया, वही शबे हिजरत का जिक्र किया, वही मुआक़ात के दिन का जिक्र किया, वही फज़ाइल का तज़किरा किया। कदम कदम पर वही फज़ाइल। मौला से पूछा जाए, मौला फज़ाइल तो सबको पता है, फिर ये दोहराने का आपने हुक्म क्यों दिया? फिर ये बात भी काबिले गौर व फिक्र है कि विलादत है पैगंबर अकरम की और जियारत का हुक्म है मौलाए कायनात का। रिश्ते को देखें आप, जियारत जो वारिद हुई विलादत पैगंबर अकरम है, लेकिन जियारत मौलाए कायनात पढ़ने का हुक्म दिया। और जब हम खुदा हम सब को बार बार हज ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा से मुशर्रफ फरमाए, और जब हम रोज़ा मुबारक मौलाए कायनात में जाते हैं, रोज़ा मौलाए कायनात का है, लेकिन पहले ज़ियारत पैगंबर अकरम की पढ़ी जाती है। यही तो रिश्ता है। नबी तक जाना हो तो अली का सहारा जरूरी है, अली तक जाना हो नबी का दामन जरूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो रिश्ता है अज़ीज़ान मोहतरम, जुदा नहीं किया जा सकता। तो जहां पर अल्लाह ने अपने हबीब को मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, तो कहीं शाहिद, कभी बशीर, कभी हादी, कभी नज़ीर, बेशुमार अलक़ाब पैगंबर अकरम के। लेकिन याद रखें, ज़ियारत मौलाए कायनात जो कल ही की गुजरी, अब तक हमने मशहूर अलक़ाब सुने, ताहा से मुराद मौलाए कायनात पैगंबर अकरम, यासीन से मुराद पैगंबर अकरम। लेकिन कल की ज़ियारत मुबारक आप उठाकर देखें, छठे इमाम खुद ज़ियारत पढ़ रहे हैं,
قبر مولا کائنات پر، اور امام سے خطاب کر کے چھٹے امام نے زیارت میں خطرہ پڑھا، السلام علیکہ یا طٰہٰ و یاسین، جبکہ زمانہ کہتا ہے کہ طٰہٰ و یاسین پیغمبر اکرم کا لقب ہے، لیکن امام بتانا چاہتے ہیں تم الگ کرنا چاہتے ہو، لیکن خداوند عالم نے جو صفات نبی کو دیے ہیں وہی صفات علی کے ہیں، جو فضائل ان کے ہیں وہ فضائل ان کے بھی ہیں۔ اسی لیے کہا السلام علیکہ یا طٰہٰ و یاسین، فضائل بتائے، مقامات ذکر کیے۔ شب ہجرت کے واقعے کو امام نے زیارت میں پیش کیا اور بھی فضائل کا ذکر کیا، جہاں ولادت پیغمبر اکرم کی تاریخ ہے وہیں پر ولادت پربرکت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ بھی قدرت کی جانب سے کیسا انتظام ہے کہ ولادت ساتھ میں رکھی، یا دین دین محمدی کہلائے گا یا دین دین جعفری کہلائے گا، اور دونوں کی ولادت کی تاریخ ایک ہی رکھی۔ کیسے امام نے اپنے جد کے دین کو دنیا تک پہنچایا۔ تاریخ میں آج بھی جتنے علوم نظر آتے ہیں ہر ایک کا سلسلہ امام کی ذات پر جا کر منتہی ہوتا ہے، چاہے دنیا کے کسی علم کی ابتدا کو تلاش کرنا ہو۔ ذرا تصور کریں آپ کہ جن کے دروازے پر جناب خضر جیسے نبی سوال لے کر آتے ہو، اس دروازے کو در اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جناب خضر ہوں یا دیگر انبیاء یا بڑی سی بڑی شخصیتیں، لیکن عجب زمانہ جس نے ان کے در سے حاصل کرنے والوں کو بڑا امام بنا دیا، بڑے بڑے لقب عطا کر دیے، لیکن امام کے ذکر کے قریب آتے ہیں اور امام کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے فضائل چھپانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، خداوند عالم کا انتظام کیسا ہے کہ زمانہ جتنا چھپانا چاہتا ہے اتنی ان کی فضیلتیں آشکار ہوتی رہتی ہیں۔ یا جملہ بدل کے عرض کرو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر زمینوں پر کم ہوتا ہے، آسمانوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ بس عزیزان محترم، وقت بالکل ختم ہونے لگا، بس دو جملے اور ہیں کہ جہاں علم کا ذکر ہو وہیں پر شجاعت امام کا بھی ذکر آئے گا، سخاوت کا بھی ذکر آئے گا۔ امام نے قدم قدم پر تعلیمات اسلامیہ کو اس قدر عام کیا۔ ہم اور آپ امام کو لقب سے جانتے ہیں، بے شک امام کا اسم مبارک جعفر، لیکن امام کا لقب صادق۔ عام طور پر اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اس بات کو بیان کروں کہ امام کا جو لقب ہے، ایک غلط فہمی یہ بیان کی جاتی ہے کہ لقب امام کو منصور نے دیا، نہیں، بلکہ یاد رکھیں معصومین علیہ السلام کے نام ہو یا ان کے القاب ہو، سب کے سب اللہ نے نازل کیے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے جو شہزادی کونین کو اپنے اوصیاء کی جو فہرست عطا کی تھی، ان میں تمام اوصیاء کے نام بھی تھے اور تمام اوصیاء کے القاب بھی تھے۔ انہی القاب میں امام کا لقب بھی ذکر ہوا صادق، ورنہ یوں تو یہ گھرانہ ہی سچا ہے، ایسا گھرانہ ہے کہ جن میں سب میں وہی صفات نظر آتی ہیں، سب میں ایک ہی فضیلتیں نظر آتی ہیں، جدا بالکل نہیں ہے۔ ان کے اس گھرانے میں جس سے آپ وسیلہ اور جسے آپ اپنا وسیلہ بنا لیں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں شفا بھی ملتی ہے۔
برکتیں بھی ملتی ہیں. یہ وہ دروازہ ہے جہاں سر جھکانے پر عزتیں مل جاتی ہیں. اسی لیے اختتام کلام پر امام ہی کے قول مبارک کو پیش کرتے ہوئے اختتام پر آ جاؤں کہ جہاں چلے امام جعفر صادق علیہ السلام نہ زمانے کی محبت کا بھروسہ نہ زمانے کی دشمنی کا بھروسہ. اسی کو امام نے بتایا اگر محبت بھی ہو اللہ کی خاطر, دشمنی بھی ہو اللہ کی خاطر. وہیں پر ہمارے لیے حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے امام نے ارشاد فرمایا حب الابرار للابرار ثواب للابرار. اچھوں کا اچھوں سے محبت کرنا ثواب ہے. اچھوں سے محبت کریں گے, بالکل آسان سا مرحلہ اساتذہ کرام موجود ہیں, اس طرح فرمائیں گے اچھوں سے محبت کرنا ثواب کا باعث بنتا ہے. حکم بھی ہے ایک مومن دوسرے مومن سے اگر محبت کرے, اظہار محبت کرے. محبت کا اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوراہے پر ٹھہر کر ڈھنڈورا پیٹا جائے, بلکہ محبت وہ ہوتی ہے جہاں زبان خاموش رہے اور کردار آگے بڑھ کے گواہی دے. کردار سے محبت کو ظاہر کیا جائے. اس لیے امام نے فرمایا حب الابرار للابرار ثواب للابرار. اچھوں کا اچھوں سے محبت کرنا ثواب ہے. لیکن وہیں پر پھر ایک جملہ حب الفجار للابرار فضیلت. بروں کا اچھوں سے محبت کرنا فضیلت للابرار. نیک لوگوں کے لیے برا کوئی برائی کرے تو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ امام بتا رہے ہیں برے لوگوں کا تم سے دور رہنا, تم سے دشمنی کرنا یہ تمہاری فضیلت کا مقام ہے. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تعریف کرنے والے کم ہیں اور تنقید کرنے والے زیادہ ہیں, برا کہنے والے زیادہ ہیں. نہیں, بلکہ امام کہتے ہیں یہ مقام فضیلت ہے. اور وہیں پر بغض الفجار للابرار زین. ایک قدم اور آگے بڑے امام نے فرمایا کہ برے لوگوں کا اچھوں سے دشمنی کرنا. وہاں تو محبت کی, اچھے سے سبھی محبت کرتے ہیں, لیکن یہاں بات دشمنی کی آئی. بروں کا اچھوں سے دشمنی کرنا اچھے لوگوں کے لیے زینت ہے. یہ تیسری منزل محبت کی. ایک اور منزل انتہا جسے امام نے آخر قول میں بیان فرمایا وَبُغْضُ الْأَبْرَارِ لِلْفُجَّارِ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. بس یہیں پر آ کر اختتام حدیث اور انشاءاللہ کلام بھی. امام فرماتے ہیں اچھے لوگوں کا بروں سے دشمنی کرنا برے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت کا سبب ہے, آخرت میں بھی ذلت کا سبب ہے. اسی لیے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت بھی کرنی ہو تو خدا کی خاطر, دشمنی بھی کرنی ہو خدا کی خاطر. محبت پیمانہ ہے اس ایمان کو جانچنے کے لیے کہ کس سے محبت کرتا ہے کس سے دشمنی کرتا ہے. تو خداوند عالم کی بارگاہ میں آئے, دعا کرے پروردگارا ہمیں ان کی محبت میں اور ان کی محبت کرنے والوں میں شامل کرے کہ جن کی محبت دنیا میں بھی نجات کا ضامن ہے, آخرت میں بھی نجات کا ضامن ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں معروضہ کروں گا میں استاد العلام مدیر محترم مدد اللہ سے کہ وہ
آئے اور ہم طلاب کو نصیحت فرمائیں. سلوات پڑھیں آپ بتا دعوت کریں استقبال کریں. شکریہ ادا کرنے اور بارگاہ ہدیت دعا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. شکریہ اس بات کا ہے کہ آپ حضرات نے طلبا کی مددائی فرمائی اور جشن میں ہر سال کی طرح تشریف فرما ہوئے. ابتدائے جشن یعنی قرات سیدہ خانی طلبا کے اشعار آج شعراء کے پڑھنے ہیں. کل جب قائد الہی شامل حال دے لگی تو اس کی شعر کہنے لگی چنانچہ واہی ایسا ہے. پھر اس کے بعد پورے جشن میں عزت الاسلام اور سزا علی نے حساب لگی اور جامع اور مرتب بیان فرمایا. طلبا کے لیے بھی معلومات کا باعث تھا اور ہم لوگ بھی اس کو سن کر مصاب ہوئے. اگرچہ آخری کا حصہ کچھ توضیح طلب تھا، شاید مسئلہ کو یہ رہی ہو اگر میں اس کو پھیلانا چاہوں گا تو رات کا بھی ہوگی. البتہ آپ ناگوار قاتل میں معذر اس لیے نہیں کہ کچھ اور مقصد ہے. ایک بات جو یاد آ رہی ہے وہ کہتے بہت وقت کیونکہ مولا کا ارشاد ہے الداعی بلا عمل کالرامی بلا وطن. بغیر دعا کی بغیر کسی عمل کی دعا کرنا ایسے ہی بغیر کمان کے تیز ہو. حیدرآباد میں کمانا تو خود سے اصلی کمان، سیر باطل کی کمان، کالی کمان، حالانکہ کالا رنگ نہیں، صرف فیض کی کمان، خواجہ کی کمان. اور ان کو معلوم دھاتوں کی کمان بھی ہے. وہ انہیں سے پوچھیے آپ، وہ بتائیں گے. ہر جگہ کمان ہے مگر تیر ہی نہیں ہے. اس بات کہ تیر کا بیجا استعمال ہوا، ادھر نے کہا کمانا بنانا کہ تیر سے بنانے دیا. ایک مارے قدرت کی طرف سے یہ کمان کا جوڑا ہے ایک ساتھ ہے بغیر پھول دیے کی، جیسے مولانا بغیر پھول دیے کی. یہ تقریباً 25 منٹ یا 30 منٹ پہلے میں جب آپ گئے تھے تو ہم لوگ تو چلتے ہیں کانٹوں پر، لوگ چلتے ہیں کانٹوں سے بچ کر. میں بچاتا ہوں پھولوں سے دامن. دوسرا وہ اس کو ناپتے نہیں ہے، پہلے زمانہ سے ہے بھائی. دودھ کو جلا چھان بھی پھول کے پیتا ہوتا ہے. لوگ چلتے ہیں کانٹوں سے بچ کر. تو دیکھیے ماشاء اللہ اشعار اور توجہ سن رہا ہوں، تعجب بھی ہو رہا ہے، قبلہ بھی شیئر کرتی. لوگ چلتے ہیں کانٹوں سے بچ کر، میں بچاتا ہوں پھولوں سے دامن. اس قدر کھائی ہے میں نے ٹھوکر، اب بھروسہ کسی کو نہیں. اور پھولوں سے بچنا ہوتا ہے، ان کی فریاد تو مصوبہ کو سواتی. اسی لیے نوبل سنن آپ کہیں گے کیا ہو سکتا ہے انفرادی طور پر کسی سے میں نے کچھ کہا ہے.
لیکن یہ افاضل ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ ذکر کرنے میں اور اس کے بیان کرنے کو تکلیف نہیں ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی سن کے سمجھنے کی کوشش کیجیے، سوئیے رکھو، اور جو کھیل رہے ہیں وہ کھیلیے رکھو، یہ کھیل کا فرش نہیں ہے، یہ فرش مسرت اور جشن کا مقام ہے۔ ادب قاعدے سے تو بیٹھے ہیں آپ لوگ، اب معاملہ ختم۔ حدیث نور کے اوپر ایک مشہور اعتراض ہے، وہ بھی ایسے احمقوں کا جو فلسفہ بلا وجہ پڑھ لیتے ہیں۔ فلسفہ ہمارے کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میرے جہاں تک کا ناقص علم میں کم اضافی ہے، اور اس سے زیادہ تو آپ ذرا جسے کو بخوبی واقف ہے۔ اپنے بزرگوں کو بلا وجہ نہیں پوچھ سکتا ہوں، ہر ایک پوچھ رہا ہوں۔ آخری تک میں آ گئے، آپ یا اللہ نہیں بولی ہوئی تو ٹھہرا میں تھوڑی دیر آپ کی فلسفے میں جو بھی اپنی عمر گزارا وہ آخر میں پچھتایا ہے۔ سیکھنا کیوں فلسفہ؟ جیسے سیر کے لیے رد سیر سیکھنا ہے جواز، مجھے فلسفہ چنانچہ میرے کو میرے استاد آیت اللہ سید نور الدین بجائی آپ ذرا بخوبی جانتے ہیں، اوزائے میاں میں جب فلسفہ پڑھایا جاتا ہے ابتدائی مراج کی مطلب منظومے سبزواری ماشاء اللہ آپ ذرا پڑھے ہوئے، تو وہ پڑھنے کے بعد میں خارج شروع کرنا چاہتا تھا۔ اللہ خیر دن ہیں تو اللہ پورے حیات دن اور طلباء کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق میں کرنا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے جب میں خارج میں جانا چاہتا تھا، انہوں نے فرمایا نہیں بس مت پڑھو، اتنا پڑھ لیے بس تھا اپنا ذہن دنیا میں فلسفے سے متاثر ہوتی ہے۔ حدیث نور منکر نورانیت کہتے ہیں، یہ جو حدیث سناتے ہیں انا واجب میں نوربا ہے، تو نور کیسے تقسیم ہوتا ہے؟ یہ تقسیم مادہ پور کرتا ہے، مادی چیز تقسیم پور کرتا ہے۔ ایک روٹی کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ایک لکڑی کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ اب آپ سے تاکہ گرم ہوں جیسے گنوں کو صاف کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن روشنی کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ارے میں ابھی کرتا ہوں پھر لال بیچ میں ٹیوب پلا کر کے لال پٹی بند کر، آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مگر زیادہ کیسا ہم آ جائیں تو ذرا سکتے، میرا پوترا کسی گھر میں رہتا ہے، اب انہیں سمجھ رہے ہیں میرے دادا کا ممبر ہے، میرے دادا کا نہیں، میرے رسول کا ممبر ہے، میں ضرور ممبر پہ آ کے پڑھتا ہوں۔ میں اس کا آپ نیک شکل سمجھیے، اور ان کے والد بھی ایسے کہہ رہے تھے، میرا بڑا بچہ میرے چشم، ان کی والدہ کے ساتھ جب وہ 2 سال کے تھے، انہیں تو 5+ تو جب 2 سال کی تھی تو میں زیارت کرنے گیا، تو ان کی دادی ان کے والد کو لے کر کے بیٹھے تھے محمد جان، اور جب وہ زیارت کرنے گئے میں لے کے بیٹھتا تھا، تو پہلے وہی کر لیے تو زیارت اس کا جا کے بیٹھے، میں گیا زیارت کرنے، حرم میں معصوم ہے۔ اب پلٹ کے آیا تو یعنی خانموں کو ساتھ باتیں کرتے بیٹھے ہیں، اس کے بعد بچے گئے ہے، مگر جو چیز غائب ہے وہ یہاں پہ ملتی ہے، یہاں سے میرا بچہ کیسا غائب ہوا بھائی؟ پریشان ہو گیا۔ ارے بولا بھائی بچہ کہاں گیا؟ ہاں بچہ تو یہی تھا۔ کیا ہے بھائی، ماں بھی کبھی بچے سے بے خبر ہوتی ہے، ایسی ماؤں کو نہیں بول رہا ہوں میں جو بچوں کو لا کر کے میدان میں کٹا دی۔ تھوڑا دن پہلے مجھے پڑا تھا، ایک وقت اماں جان سے ایک مومنہ آ کے پوچھی، اچھا آپ اس عورت کے متعلق کیا کہتے ہیں جو اپنے بچے کو قتل کروا دے؟ وہ ظالمہ ہے، جہنمی ہے۔ فوراً پلٹا کے پوچھی
پھر آپ کیا کیے تھے؟ پھر آپ کیا کیے تھے؟ گھر سے نکل گئے تھے تو برہم ہو کر کے کہنے لگی نکل تو کوفے سے آئی ویسے مار دے. کوفے سے تو سمجھ گیا مطلب، کیونکہ کوفے مولا کی حکومت تھی نا، اور وہی جگہ امام زمانہ کی اللہ تو بات آپ کے لیے اس دن کا باعث نہ رہے، اس کے جواب آپ کو ملاحظہ کریں. اے خدا نخواستہ میرے کو اور کچھ نہیں کرنا تھا. ہر لحاظ سے فکر بہت اچھی پیش کی ہے ماشاء اللہ. میں بھی ان کی فکر سے استفادہ کیا. کبھی بھی انسان کو نہیں سمجھنا چاہیے شاگرد ہے اس کے پاس کیا ہے. میرے کو استاد نے آپ کے مطالعے جو چیزیں میرے مطالعے میں نہیں ہو سکتا ہے، ایک کا دکھا چیزیں ان کا اتنا بولنا ہو گیا. میں آپ کو پھر وہ محمد جان ملا کہاں سے بولا میں تو بولا تھا آپ کو بھائی محمد جان کو دیکھتے رہیے. میں آ رہا ہوں، ارے میرا بچہ کر رہی ہے. یہاں بچے اگر کھو گئے تو مل جاتے ہیں. ہمارا بچہ تو کھویا نہیں آپ کو. ہم جو پلٹ کے دیکھا تو کیا ہی پہلے جینے پہ باپ بڑا کیا بیٹا بڑا، آخری جینے پہ جا کے آخری جینے بیٹھا. اب جو میں دیکھا تھا دیکھیے آپ کے فرزند کہاں ہیں، تو وہ اوپر جا کر کے پڑ گیا تھا اور اتارے تو گود میں آ گئے تھے. اب چونکہ ذرا انہیں بڑے ہو گئے ہیں، ان کو بار بار ہٹاتے جا رہی، لیکن ممبر سے اپنا رشتہ بتاتے جا رہے. اب انشاءاللہ اپنا دعا کریں گے. اگر پدر نہ توانت پسر تمام، اسے لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیا، انہوں انجینئر ہو گئے. اب ان کو تھوڑا بہت پڑھا کے بھجوا دیا. اور ایک صاحب کے لوگ یہاں تک کہہ دیا قبلہ آپ ان کو قبلہ بنا کے دیجیے، بالکل آپ کے انداز پہ ہے. آپ اگر ان کو قبلہ بنا دیں گے تو میں پورے چینلوں کے اوپر ان کو ڈال دوں گا. چینلوں پہ قدر پڑھوں گا کیا بہت سوچ کر ہی ارے بہت سی ہے کہ پورے مسجدوں میں تعارف کروا دیتا، پورے عاشر خان میں پڑھواتا، پوری جگہ لوگوں کو تعارف کرواتا، اہل علم میں ان کو تعارف کرواتا. چلو بھائی یہ بات ہے، کیونکہ یہ چیز ہے روایت ثابت ہے. بھائی مجھے چینلوں پہ ڈال دیتا کیا بات، چینل رہے تو کہا ہے چینل نہیں تو ہے، یہ تو بہت غلط. آپ بڑی سب بولے قبلہ، لیکن اس کا جواب ہی نہیں بولتے. نور ناقابل تقسیم ہے، مگر یہی بتا دے رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے. میں ایسے نہیں بیٹھا بیٹھی بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن ہم کو دعا بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں. پہلے آپ کے لیے دعا، اللہ آپ کو دیکھتا بدون سب روز رحمت کے ساتھ ایک کے بعد ایک کے اوپر بیٹھنے کی توفیق دی. تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، تھوڑی دیر ان کے پاس رہو، تھوڑی دیر جو آپ کو ملتا میرے پاس رکھو. ہمارے علماء نے ایک عالم محبت نے جواب دیا، بڑا نادان ہے، قرآن پڑھا نہیں ہے، فلسفے کو نہیں مانتی ہے کہ جو مخالف کا قرآن. خدا ان عالم نے ایک مقام پر فرمایا سورہ نہیں ہو ابتدائی سورہ میں ہو سورہ یونس ہے کوئی آئے سورہ کی ابتدائی آیتوں میں والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. وہ ہستی وہ ہے کہ جس نے سورج کو روشنی عنایت کی ہے اور چاند کو نور بنایا. اور ایک مقام پر چاند کے نور ہونے کا ذکر ہے. فی الحال یہ ایک ہی رکھی ہے. جب ادھر گئے تو دوسرے انداز میں وہ چیز کو کچھ کرنا. اس سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں خداوند عالم نے جب چاند کو نور کہہ دیا تو قرآن میں نور کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے یا نہیں؟ ارے بھائی قرآن میں تو ابتدائی سورہ میں ہی ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر. ہمیں حافظہ پتہ نہیں تو اس کا نام وہ سورہ قمر ہے. سورہ قمر خداوند عالم بیان کر دیا اور رسول اشارے سے دو ٹکڑے کر دیے اور استاد اس کو نظم بھی کر دیے. غور فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب ہے
اور چاند ٹکڑے ہو گیا. اس کو استاد نے اچھا نظم کیا ہے. معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے آیا. ضرورت بات ہے, مدینے سے مراد مدینہ نہیں, کیونکہ معجزہ مکے کا ہے. یہ مدینے سے مراد شہر ہے, یعنی شہر مکہ. کیونکہ پیغمبر اکرم نے اس سے معجزے میں پیش کیا تھا, اور وہ بھی جہالت کا باپ آ کے بولا تھا. نیت معلوم ہے کہ صاحب اپنی قومیں تھے, مہراب کے باپ کا نام کیا ہے؟ دشمنوں کے باپ کا نام رکھنے سے کیا فائدہ, نہیں رکھنے سے کیا نقصان؟ ہوتی ہے بعضوں کی عادت یہ خوشی کے سوالات کرنے. مولانا کہنا سلوی کے بارے میں کیا کیا سوالات نہیں کیے گئے ہیں. کہتے دیکھیے مولانا کہنا کے فیصلوں میں بہت بیکار حضور سوالات کیے گئے. بالخصوص ابن قوا, جس کا نام عبداللہ تھا, خارجی تھا, بڑا ملون تھا. مولا سے ہمیشہ الٹے سیدھے سوالات کرتا. ابن قوا سے مشہور تھا, نام عبداللہ تھا, لیکن ہر عبداللہ قابل قبول نہیں ہے. بعض عبداللہ کے تعلق سمجھ اردو میں بہت اچھے محاورے, دال عبداللہ گڑ تھیلے میں, بیگانی شادی میں, ایسے ہی ملونوں کے لیے. مگر مقام افتخار میں مولا نے ایک مقام کو فرمایا انا عبداللہ. بلاغہ میں بھی آپ بولیے عبداللہ منا بولے, اور دوسرے بھی بولے. امام کے پاس آکر فرزند رسول آپ کے جد نہیں, یہ فرمایا انا عبداللہ. تو ہم شک میں عبداللہ, تاکہ اس سے پہلے جناب عیسیٰ بھی کہہ چکے ہیں. جب جناب مریم کی عفت پر لوگ شبہ ظاہر کر رہے تھے تو پہلا ان کا جملہ یہی تھا, ابتدائی کلام یہی تھا, انی عبداللہ, یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں. اور یہاں پر سبحان عبداللہ, تو وہ عبداللہ میں اور یہ عبداللہ میں کیا فرق ہے؟ اور زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ ان کو خدا کا بیٹا بولے, ان کو تو خود خدا بولے. عام طور پہ بولے میں کوئی تائید میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایک چیز. اور دوسری چیز یہ صادق محمد علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو عربی جانتا ہے, خود عرب سے فرما رہے. تو چاہنے والا تھا, چونکہ قلب فیض کیا تھا, جو اپنے بزرگ سے کی ہے مشکل یہ ہے, میں نے پاس کچھ بولتے مگر بولتے, مگر چونکہ اپنے پرائے نہیں, اپنے بزرگ کے حوالے سے سنا, تو اس نے کہا فرزند رسول آپ کی توجہات اور آپ کے کرم سے تو جانتا ہوں. امام کے سامنے معنی بیان کرنا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ جس گھرانے سے فصاحت و بلاغت حضور کے دربار سے امام نے اعلان کر دیا تھا, روایت میں 23 معنی اس نے بیان کیا. اب وہ معنی کر چپ جاؤ. آپ نے فرمایا کہ اچھا تو اتنے تو معنی بتلایا تھا, یعنی توصیف ہو گئی, یعنی اس کو 23 معنی یاد ہے. اس سے ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے, جو علم سے قریب ہوتا ہے وہ علم و کمال سے قریب ہوتا ہے, بجائے علم و کمال سے جہل سے قریب ہے تو پھر گڑبڑ ہے. تو ابو جہل کا نام بھی بتلانا چاہ رہا تھا, وہ اس کو صاف کرنا تھا. بڑا اچھی بات ہے, اگر نام بولے تو آپ کیا کریں گے, فائدہ کیا اس کا نام معلوم کرنے سے. مجھے لوگا بھی میرے پر لوگ ہاں یہی کچھ سوالات تھوڑے بہت رکھے ہیں. ہمارے فاضل کو کم سابقہ پڑا ہے. میں جو آیا تھا اس وقت میرے سے بڑے بڑے جبل علم بلکہ جبال علم موجود تھا. میں تو ایک معمولی سا خدمت گزار تھا, مگر لوگ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے سوالات بول کے آزمانا چاہتے. دیکھیں قبلہ کیا پڑھ کے آ رہا تو مرب کے بات کرنا ہوتا ہے. اگر اب اچھا بولے تو کیا کریں گے آپ, بولیے. آپ کو تو ماں کے نام معلوم ہونا, ان کو والدین کے نام بولنا, اہل بیت کے چاہنے والوں کو, یہ کارآمد ہے.
کہ فضول آدمی کا نام بولو کیا کرنے کا ہے؟ ٹھیک ہے باپ کا نام بولو کیا کرتے آپ؟ کچھ لوگ تو چڑھانے کو صاحب پوچھے تو اسی کو بولتے ہاں میرے کو مرب کا باپ بتاتا ہے کیا کریں گے؟ لوگ ایسے بیکار کے سوالات ہیں ایسا ہی تو کریں گے. مرب کے باپ کا نام حارث. اب تو معلوم ہو گیا ابو جہل کنیت تھی اس اور اس حدیث کا نام اس حدیث کا نام جو تھا وہ اس کا نام تھا اس نے شام. دیکھیے اس کا نام کیا تھا ابھی نام یاد آ جائے گا. اس کا نام تھا ابن شام اور خود اس کا نام ابھی یاد آئے گا. عمر ابن شام جزاک اللہ خیر. اتنی دیر دیکھ لیا 1400 سال پہ نظر چلے گئی. تو آہستہ آہستہ ختم کر. دیکھیے نظر ہو تو ایسی ہو. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے. دیکھیے ماشاء اللہ اسی دن کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کیا. استاد جہاں اٹک جاتا شادی پڑھا دیتا. شادی اٹکتا اٹھتا نہیں. اس وقت 60 سال سے رہتا ہوں سینئر سٹیزن ہے. پتا کب چلے جائیں کب رہیں کب گزرے پتا نہیں. فلانے میر کی آہستہ کا بولو ابھی بھی روتے روتے سو گیا ہے. کیا یار بھروسہ ہے چراغ سعی کا مختلف نام سے کہا گیا. عمر ابن ہشام نور کا بھی مسئلہ حل ہو. تو بات رہی کہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بعقوبته والديكم واستغفر الله. ابتداء جشن سے لے آخر جشن تک اس عنوان سے آنے والے جشن قرآن خانے قصیدہ خانے میں اور وزیر اللہ میں اشعار خانی کی متعین الغیب کلام پیش کیے اور ذاکر عزیز اللہ علی جبی صاحب سنانی بیان اور دلچسپ دلکش انداز میں بیان کیا. سب قبول ہم سے جو کوتاہیوں سے درگزر آخر قرآن دامن لباس متمسک سے بار بار مشرف محمد و آل سے محروم نہ فرما. ہماری اموات کی مغفرت فرما. درجات عالی فرما. خصوص جیسے سے وابستہ حضرات جو تعاون کیے جس عنوان سے مجلس انتظامی کے اراکین مقبولان علاقہ حال ہی میں ہم سے جدا ہونے والے ہمارے دو رفیق کار مجھے غلام اظہر ابن غلام رسول صاحب آقا سید محمد شیرازی سید علی شیرازی. یہ پہلا سال ہے جو وہ ہم سے جدا ہوتے گئے ہیں ورنہ اس میں بڑا شوق تھے. ہر دو بالخصوص آقا شیرازی بہت حصہ لیتے تھے اور بڑے کاموں سے ہم کو بے فکر رکھتے تھے. خدایا ان دونوں کی مغفرت فرما. ہمارے باب مدینۃ العلم ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرما. جہاں جہاں مومن و مومنات رہتے ان کے ایمان جان مال عزت آبرو کی عبادت فرما. سماویہ ضیاء ترقی بلا وبا حوادث ناگہانی بالخصوص کورونا سے نجات عنایت فرما. کی بلا سے خاتمہ فرما. معاملات زندگی کو بحال فرما دیا. علماء دنیا کو ہمارا کبیر مامیہ مقامات مقدسات کی عبادت فرما. ہمارے ایمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. تہنیت ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش فرما. آگی فرما ظہور میں کو بنی عصر کے انتظر کے ناصر و شاہ فرما. وجل اللہم آپ کی فرما. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم امیر المؤمنین و سید المرسلین. السلام علیکم فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین
السلام علیکم سائر شہداء دشت کربلا رحمۃ اللہ وبرکاتہ.